أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور مودت رکھ دی۔ ذرا سوچئے، سکون، مودت اور رحمت یہ تو نکاح کا اصل حسن تھا نا؟ لیکن آج اکثر جوڑے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی چھت کے نیچے ہیں، لیکن دلوں میں جو فاصلے ہیں وہ کئی میل کے ہیں۔ اور اکثر ہم جو ہسبینڈ وائف ہیں ان سے یہ کچھ جملے سننے کو ہمیں ملتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے میں کتنا بھی کچھ کر لوں یہ مجھ سے خوش ہو ہی نہیں سکتی، گھر سکون کے لیے آتا ہوں مگر بے سکونی اور شکایتیں ہی سننے کو ملتی ہیں، اور جب کوئی بات سمجھانے لگوں تو الٹا ڈیفینڈ کرنے لگتی ہیں، بہت زیادہ بحث کرنے لگتی ہیں، میری تو بس کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور میرے جذبات کی تو بس کوئی قدر ہی نہیں ہے نا، بچوں اور اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی ہے یہ۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیوی کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میری بات تو سنتے ہی نہیں ہے، اگر میں کوئی بات بول بھی دوں تو آگے سے صرف خاموشی ملتی ہے مجھے۔ ان کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی کوئی جذبات ہیں، میں بھی تھکتی ہوں، مجھے تو مشین ہی سمجھ رکھا ہے، اور بدلے میں صرف تنقید ملتی ہے، نہ صرف ان سے بلکہ ان کے پورے خاندان سے۔ میرے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور اگر وقت ہے تو ان کے دوستوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بس، اور باتیں کروا لو ان سے، وہ بہت پریکٹیکل کر لیں گے، لیکن احساس کی اگر بات کریں تو وہ صفر ہے۔ ہم تو بس بچے پالنے کے لیے مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ورنہ میں ایک منٹ نہ لگاؤں ان کو چھوڑنے میں۔ تو ایسی باتیں ہمیں سننے میں اکثر ملتی ہیں۔ کتنے ہی کپلز ہیں جو ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی دلی طور پہ بہت دور اور ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مودت اور رحمت کا جو بیج اس رشتے میں رکھ دیا ہے، اس کو، اس کی جو آبیاری ہے، اس کو جو نرچر کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہی وہ مقام ہوتا ہے جس میں رشتہ ٹوٹنے بکھرنے لگتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان، جب دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ ڈفرینٹ ماحول سے آتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، ایک پورے پیکج، ایک لگیج لے کر آ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، اپنا بچپن، اپنی تربیت، ماحول جس میں وہ پلے بڑھے، جس طرح اس نے محبت کو دیکھا، گھر میں جھگڑوں کو کیسے سلجھایا گیا تھا یا کیسے بگاڑ پیدا ہوئے، کیسے افیکشن جو ہے وہ ان کو ملی یا ملی ہی نہیں۔ کچھ لوگ ٹوٹے پھوٹے گھروں سے آتے ہیں، اور کچھ ایسے گھروں سے آتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ خاموشی کے عادی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ماحول سے آتے ہیں کہ ان کے اپنے والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل زیرو ہوتی ہے، وہ بالکل ایموشنلی اٹیچ نہیں ہوتے۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت نازوں نخروں میں پالے گئے ہوتے ہیں، بہت ان کو پیمپر کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر کچھ بہت ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ ان کی لائف بالکل، انہوں نے لونلی لائف گزاری ہوتی ہے۔ تو یہ جو پاسٹ ہیں یہ پرسنالٹیز کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان انجانے میں اسی پرسنالٹی کے ساتھ جب شادی میں انٹر ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ فیس کرتا ہے۔ لیکن شادی جو ہے وہ صرف دو افراد کا میل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے قول اور فعل کو ڈھالنے کا نام بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس رشتے میں جو مرسی اور افیکشن کی فاؤنڈیشن کو رکھا ہے اس کو نرچر کرنا ہے، کیونکہ ایسا رشتہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہی نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اوبیڈینس ہی نہیں ہے، تو وہ پھر خود غرضی کا رشتہ بن جاتا ہے، پھر وہ صرف دکھاوے کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور ایسا رشتہ جس کی بنیاد صرف دنیا ہو تو وہ آزمائشوں کا جب طوفان آتا ہے تو وہ ڈولنے لگتا ہے، پھر وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا، پھر وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو میرج جو ہے وہ بیسیکلی پرفیکشن کا نام نہیں ہے، بلکہ دو لوگ جو ایک رشتے میں بندھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اصل نام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک خوبصورت کمپینین شپ کا ایک گفٹ دیا ہے۔ اب اس کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے؟ جسٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب دونوں دل
اللہ کو راضی کرنے کے لیے الائن ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پرابلمس بیچ میں آتی ہیں، جو تعلقات کی کمزوری آتی ہے، پھر وہ کمزوریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں اور وہ کمزور رشتے اسٹرانگ ہونے لگتے ہیں۔ تو آج کی جو سیریز ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جانیں صرف کہ ہمارے رشتے میں کمیاں کہاں ہیں، بلکہ اصل ریمائنڈر یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے پھر سے جڑ جائیں، لوٹ آئیں اس کی طرف، تو بہت کچھ جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے پھر سے ہم اس کو ری بلڈ کر سکتے ہیں۔ جب میاں بیوی رجوع اللہ کرتے ہیں تو وہ تمام ٹوٹے پھوٹے رشتے، جو تمام توڑ پھوڑ ہو چکی ہیں چیزیں، وہ سب جڑنے لگیں گی انشاءاللہ بالخیر۔ تو آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور بہت ٹائم سے ویٹ کر رہے ہیں۔ کل سے ہمیں لوگ ریکارڈنگ پہلے سے پوچھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ویٹ نہیں کراتے۔ ڈاکٹر کنول، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی ٹاک کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے۔ جب بھی یعنی کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ظاہر ہم اس کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں اور اس کے سلوشن کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں۔ صرف پریشانی سے تو مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوتے، لیکن پچھلے چند سالوں میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ پہلے تو میں صرف پیرنٹنگ پہ زیادہ کام کر رہی تھی، اور پیرنٹنگ میں بھی جب آپ کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کو دیکھنا ہی پڑ جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے یا بچوں کی تربیت کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ والد اور والدہ ان کی آپس میں ہارمنی کتنی ہے۔ تو اسی پوری یعنی اسی لرننگ کے فیز میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں نے کپل کاؤنسلنگ کو دیکھنا شروع کیا، کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ سیکھنا شروع کیا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی چیلنج آتا ہے اور اگر آپ بہت ہی لبرل کسی سوچ کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ایکسپرٹ اچھا ہوگا اور آپ کو اچھی طرح رہنمائی بھی دے گا، لیکن وہ زیادہ یہ کہنے کے بجائے کہ آپ اس شادی شدہ زندگی میں کیسے انویسٹ کریں، کیسے اس کو بہتر بنائیں، اکثر اوقات وہ آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور موو آن کریں۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک کوچنگ کے لیے آتا ہے آپ کے پاس، کوئی بچہ آتا ہے، کوئی ینگسٹر آتا ہے، آپ اپنے بچے کی کوچنگ کراتے ہیں، آپ اپنی پرسنل لائف کے لیے کسی چیز کو جاننا یا سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آسان ہے، وہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ، لیکن کپل کے ساتھ کام کرنا بہت ٹف جاب ہے۔ اور جب بھی میں کپلز کے ساتھ کام کرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اس کو مختلف اس کے چیلے آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور وہ شاباش دے رہا ہے، اور اس کا ایک چیلا آتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس نے کیسے میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دی، اور شیطان اٹھ کر اپنا تاج اس کو پہنا دیتا ہے۔ تو میں اکثر جب کپلز کے ساتھ کام کروں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ میرا مقابلہ کسی ایک جو کسی سائیکالوجسٹ نے یا کسی سائیکائٹرسٹ نے جو روٹ کاز بتایا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دونوں کو ملوانے میں میرا مقابلہ اس وقت شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کے چیلے کے ساتھ ہے، اینڈ دس از ناٹ ایزی، دس از ویری ڈیفیکلٹ ایریا، اینڈ دس از اے ویری ویری سینسٹیو ایریا۔ اسی سلسلے میں مجھے لگا کہ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب اس چیز کی کوشش کی جاتی ہے، بہت سی خواتین آ جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن مرد راضی نہیں ہوتے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیوی میں مسئلہ ہے، یا تو بیویاں چھپ کر اپنی تھیراپی کروا رہی ہوتی ہیں اور طریقے سیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی کو کیسے بچاؤں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کبھی کبھی کوئی ہسبینڈ اتنا کوآپریٹو ہو کہ وہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس کی سپورٹ اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم تھیراپی میں جاؤ اور کیونکہ تمہارا مسئلہ ہے تم اس کو ٹھیک کرو۔ ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہاں، ایک ہاتھ ضرور پہلے آئے گا، کبھی شوہر کا کبھی بیوی کا، لیکن وہ بجیں گے اور بجنے کے لیے تیار ہوں گے تو تالی بجے گی۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی چیلنج آتا ہے کہ ہر شخص ہر کوچنگ کو افورڈ بھی نہیں کر پاتا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ گاہے بگاہے جہاں میں پرسنلائز کام کرتی ہوں
تو ایسی ایفرٹ بھی کی جائے کہ جنرل ماسز کو کچھ نہ کچھ سکھایا جائے اور وہ جو بھی فری، اوتھینٹک اور قرآن و سنت کے نزدیک ترین کوئی کنٹینٹ ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میں دعا کے ساتھ آج کا سیشن جو ہے اس کا آغاز کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شادی شدہ زندگی میں نا جذبات ہمارے لیے ایک بہت بڑا بیریئر بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت رکھی گئی کہ شادی شدہ زندگی میں سکون ہو، مودہ ہو، رحمت ہو، اور یہ جذبات سیٹلڈ ہوں تو تب آتا ہے۔ تو یہ ہم 8 سیشنز کا جو کہ ویکلی ہوگا ایک قسم کا آپ کو کورس کروا رہے ہیں، جس میں میرا فوکس جذبات کو سیٹل کرنے پہ ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ جو سنیں وہ اس معاملے میں اپنے جذبات پہ فوکس کریں، اور جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جذبات سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے تو بہت سے آپ کے جو معاملات ہیں آپس میں وہ انشاءاللہ درستگی کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ میں ساتھ ساتھ ضرور کہوں گی کہ جب آپ اپنے جذبات پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے رقیہ ضرور سننا ہے، اسپیشلی اگر آپ کے گھر میں بہت مسئلے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں نہیں بھولنی ہیں، اپنی نمازوں کا صحیح اہتمام کرنا نہیں بھولنا ہے، اور اس کے علاوہ ہر وہ دعا جو آپ کو حفاظت دے، آپ کے دل کو نرم کرے، وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ یعنی جتنے نیکی کے کام آپ بڑھائیں گے، جتنا آپ قرآن اور سنت کے قریب ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شیطانی کام ہے نا، یہ آٹومیٹیکلی ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسانی سطح پہ جب ہم نے اپنے مسائل کو دیکھنا ہے تو پھر کیا کچھ کرنا ہے، وٹ ول بی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے اور میرے اسپاؤز کے درمیان چیلنج ہے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کیا جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، روز ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ کو بہتر بنانا ہے، لیکن ریلیشن شپ بہتر نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ہم اس وقت ایسے فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو ریلیشن شپس ہیں نا وہ بہت کیجول ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی کی بات بھی پکی ہوتی تھی تو اس کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا، اس کے فائدے بھی تھے، نقصان بھی تھا، لیکن فائدہ یہ تھا کہ لوگ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے تھے اور پھر ان کو نبھانے کے لیے حد الوسع کوشش کرتے تھے۔ اب تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے تو اس میں یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ چلو اب وہ تمہارا محرم ہے، گو آؤٹ ود دس پرسن اور دیکھو کہ آپ کا رشتہ نبھ سکتا ہے کہ نہیں نبھ سکتا۔ یہ تو کوئی بات نہیں، نکاح جب ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو ہم آسانی سے خلا لے سکتے ہیں یا طلاق کے پروسیس میں جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رشتے بہت سپرفیشل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتوں میں مضبوطی آئے، انڈیورنس آئے، کوئی با مقصد کام ہو، وہ پیچھے رہتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ایک امید ہے ہماری کہ وہ جو دو لوگ ہیں ایک رشتے میں جڑے ہیں، ان کا بانڈ آپس کا بہت اسٹرانگ ہو۔ اور آج کے دور میں جتنی کمپلیکسٹیز ہیں، جتنی عجیب و غریب طرح کے مسئلے روز نئے اٹھ کر ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ اس میں اپنا راستہ بہت آسانی سے، بہت اچھے طریقے سے نیویگیٹ کر سکے۔ تو ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے ریلیشن شپ کے اندر کوئی سیٹسفیکشن آئے۔ یہ سیٹسفیکشن کیوں نہیں آ پاتی، یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم نا پورے پیکج کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے بچپن سے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں آپس کے تعلقات کے، ہمارا اپنا جو چائلڈہڈ ہوتا ہے اس میں ہم نے بہت سے رشتوں کو کیسے نبھایا ہوتا ہے، کیسے اس وقت اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے، کیسے بہت سے معاملات کو نیویگیٹ کیا ہوتا ہے، تو یہاں سے ہماری ایک ایموشنل سٹیبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور ہم بہتر طور پہ ایموشنل ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں، ہم اپنے جذبات کو صحیح طرح سے مینج کرنا سیکھتے ہیں، ہم ہیلدی کنیکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ تو اصل کام کیا ہوتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی ہماری شادی شدہ زندگی ہوتی ہے اور اس میں کوئی
بہت سارے پرابلمس بار-بار آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سطحی طور پہ نہیں حل کرنا چاہیے، بلکہ جو انڈر لائنگ ایموشنز ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر تہیں بہہ رہی ہیں، تہیں بن رہی ہیں، لیئرز آفٹر لیئرز، بہت سارے مسئلے مسائل ان کی، ہم ان کو ریزالو کرنے کی جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں، ہم ان کو کوشش کریں۔ ام، کئی دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے زیادہ میرا واسطہ خواتین سے پڑتا ہے، یعنی خواتین کے توسط سے اگر کوئی ان کے ہسبینڈ، بھائی، بیٹے آ جاتے ہیں کبھی ان کے ساتھ، تو پھر موقع ملتا ہے کہ ان سے بھی کوئی بات چیت ہو یا ان کی فیلنگز کو بھی تھوڑا سا دیکھا جائے۔ لیکن بائی لارج کیونکہ خواتین ہی ہوتی ہیں جو کہ سامنے بیٹھتی ہیں اور ان کا پرسپیکٹو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے پرسپیکٹو کے تھرو آپ پوری فیملی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت دفعہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ تب آتی ہیں کوچنگ کے لیے جب وہ کہتی ہیں کہ میرے تو بچے بڑے ہو گئے، میں نے تو بہت ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا شادی سے آنورڈ، اچھے مومنٹس بھی تھے، لیکن یہ کہ جو مشکلات تھیں وہ میرے دل پہ، میرے دماغ پہ، میرے جذبات پہ بہت مشکل تھی، بہت ہیوی تھی، بچے چھوٹے تھے اور میں بہت اسٹرگل کر رہی تھی، لیکن اب تو میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، بہت سو کی شادی ہو گئی ہے یا وہ کالج یونیورسٹی میں ہے، جاب کر رہے ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا ریلیشن شپ بس ایک آرڈنری لیول کا ہے، لیکن گزارا تو ہو رہا ہے، لیکن اب مجھے ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے، اب میری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے، اب مجھے انزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ یہ بہت ہی کامن ایک سینیریو ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی اس ٹائم پہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے کہ وہ آپ نے اتنی تہیں جمائی ہے کہ اب آپ کا پورا سسٹم جو جذبات کا ہے وہ چوکنگ کی طرف چلا گیا ہے، اور ہم نے اپنی انڈر لائن جو اندر کی ایموشنل نیڈز ہیں ان کو اتنا سپریس کیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا۔ تو آج میں جس ایریا پہ فوکس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کو دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ میں بچپن سے کیسی ہوں، میری پرسنالٹی کیسی ہے، اور اس کا میری شادی شدہ زندگی میں کس طرح سے اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے جو اٹیچمنٹ سٹائل ہوتے ہیں نا وہ پیٹرن بناتے ہیں کہ ہماری کس قسم کی بانڈنگ ہوگی، کس قسم کے کنیکشنز ہمارے ہوں گے۔ اگر آپ نے کبھی پڑھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو جو میں آپ کو ٹرمز بتاؤں گی ان کو آپ ضرور پڑھیے گا، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ ایک سب سے جو اچھا ایک اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے وہ سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل ہوتا ہے، یعنی اگر ایک بچہ ہے اور بچپن سے اس کو اپنے گھر میں ایسا ماحول ملا ہے جس میں کلوزنس تھی اور اس میں انڈیپینڈنس تھی اور ریلیشن شپس میں ایک دوسرے کا ادب لحاظ تھا اور بڑا سپورٹیو سا انوائرمنٹ تھا، ہر ایک کی نیڈس کا خیال رکھا جاتا تھا، آپ کو وہاں پہ بڑی سینس آف سیکیورٹی ملی ہے، آپ کی سیلف ورتھ بہت اچھی رہی ہے۔ تو ایسے جو افراد ہوتے ہیں جب وہ جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ایڈلٹ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں تو وہ ٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمپتھی، خیر خواہی کا جذبہ دوسرے کے لیے بہت ہوتا ہے، ان کا کمیونیکیشن سٹائل جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اپروپریٹلی آنیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کسی کا دل نہیں توڑتے اپنی سچائی اور کھرے ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ کہ جو بات ہوتی ہے وہ بہت کلیئرٹی سے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے اس ریلیشن شپ میں پیار محبت میں انٹیمیسی میں بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو بہت ویلیو بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا جو سٹائل ہے اٹیچمنٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں اینگشیس اٹیچمنٹ۔ اب یہ کون سا انسان ہوتا ہے جو بچپن میں اس نے انکنسسٹنٹ قسم کا طریقہ کار دیکھا اپنے گھر میں، کبھی ڈانٹ پڑی ہے تو کبھی پیار کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نا وہاں پہ کلوزنس نہیں ہوئی ہے اور اس نے نا پریشانیاں زیادہ دیکھی ہیں، اس کے اندر نا بڑے ہونے پہ فیئرز ڈیولپ ہو چکے ہیں، بہت سی جگہوں پہ اس کو ریجیکشن کی فیلنگ بہت زیادہ آئی ہے۔ اسی وجہ سے جو ایسے افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ گرون اپس ہو جاتے ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے تو دے آر ویری پری آکوپائڈ ان دیئر ریلیشن شپ، یعنی وہ نا ہر وقت اس میں سیکیورٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو بچپن سے سیکیور ریلیشن شپ نہیں ملے ہوتے، ان کو ہر وقت ری ایشورنس چاہیے، ان کو کوئی ویلیڈیشن چاہیے اپنے پارٹنر سے کہ ان کا پارٹنر جو ہے ہر وقت ان کا خیال رکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور یہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے اندر کلنگینس بہت ہوتی ہے، ان کی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح ان کو بہت زیادہ یعنی ہائپر قسم کا ایک ایموشنل رسپانس چاہیے ہوتا ہے،
اور اگر ذرا سی بھی کوئی بات چھوٹی سی بھی ہو جائے تو وہ اس کو اپنے ایک رشتے میں اس کو تھریٹ کے طور پہ لیتے ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو سائیکل ایسا چلتا ہے کہ کبھی وہ ایموشنلی بہت ہائی ہوتے ہیں، کبھی ایموشنلی بہت لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں جیلسیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی یہی افراد جو ہیں وہ اپنے ریلیشن شپ میں بہت کنٹرولنگ بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور اٹیچمنٹ سٹائل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل۔ اب آپ نام سے یہ اندازہ لگا لیں گے کہ بچپن میں وہ جس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں وہاں کسی قسم کی ایموشنل کلوزنس نہیں ہوتی، اور کوئی بھی جو ولنریبلٹی ہوتی ہے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ تم اتنے سینسٹیو کیوں ہو، اور یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ماں باپ کبھی اس کو جو ہے بہت پیار محبت نہیں دیتے ہیں، یا اس سے کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہیں اس طرح سے، یعنی ان اے وے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیڈس پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کوئی پیار محبت کا اظہار اتنا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ والے جو انڈیویجولس ہوتے ہیں یہ بہت انڈیپینڈنٹ طریقے سے رہتے ہیں، سیلف سفیشینٹ بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر یہ کوالٹی آ جاتی ہے کہ ہم نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، ہم نے جو کام کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس ریلیشن شپ میں بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایموشنلی ڈسٹینٹ ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں اپنے پارٹنر سے۔ پھر اسی طرح سے یہ بہت الوف سے ہوتے ہیں، بہت زیادہ یعنی وڈران سے لگتے ہیں۔ آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ان کے کوئی جذبات نہیں ہیں، ان کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سیکیور اٹیچمنٹ والے انسان سے شادی ہو جائے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اور وہ ان سے کوئی ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف جائے تو یہ اوائڈ کرتے ہیں کہ بہت ڈیپر قسم کے ایموشنل کنیکشنز یہ بنائیں، اور یہ اپنے پارٹنرز کے لیے اکثر اوقات بہت ان اویلیبل ہوتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پہلا پارٹ پہلی والی ٹائپ ریپیٹ کر دیں، دوسری والی ٹائپ ریپیٹ کر دیں، اگر آپ صرف نام لکھ لیں اور غور سے سن لیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور غور سے سنتے ہوئے جب آپ نام لکھیں گے، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، آپ گوگل کریں گے، یہ والا لکھیں گے سیکیور اٹیچمنٹ، اینکشیس اٹیچمنٹ، اوائڈنٹ اٹیچمنٹ، تو آپ کو اتنا مٹیریل ملے گا۔ اگر آپ صرف یہ بھی لکھ لیں کہ جی اٹیچمنٹ سٹائلز کیا ہوتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو اتنا مٹیریل ملے گا کہ آپ آسانی سے بار بار پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا پورے ہفتے کا ہوم ورک ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اسٹائل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیئرفل اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل۔ اس کو ڈس آرگنائز اسٹائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مکس پکچر ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں اینکشیس اٹیچمنٹ اسٹائل کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائل کی ہوتی ہیں، اور ایک کمپلیکس سی پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی وہ بہت زیادہ پیار محبت کا اظہار کریں گے، کبھی ان کو ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ہم پش اینڈ پل بیہیویئر بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں ایموشنل ایک ٹرم ہوتی ہے ایمبیولنس، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایمبیولنس کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص سے کبھی نفرت ہو رہی ہے اور کبھی اسی شخص سے محبت ہو رہی ہے۔ اس سے انسان اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جیسے کئی خواتین ہوتی ہیں، اب ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو بہت بی لٹل کرتے ہیں، بہت ٹونٹ کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں، اور پھر بھی وہ کہتی ہیں مجھے اس سے محبت ہے، اور اتنی کنفیوز رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں مجھے غصہ بھی آتا ہے جب ایسی کوئی بات ہو، میرا دل چاہتا ہے میں اسے چھوڑ کے چلی جاؤں، لیکن یہ کہ محبت بھی مجھے بہت ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھیں تو ان کی جو اگر چائلڈہڈ ہسٹری میں جائیں نا تو وہاں ٹراماز ہوتے ہیں، اور جو ان کے کیئر گیورز ہوتے ہیں، والدین ہیں یا اور افراد جو ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی ارریگولر سے ہوتے ہیں، کبھی اویلیبل ہیں کبھی نہیں اویلیبل، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی نہیں کچھ کر رہے، تو اس سے بھی بہت ساری پریشانیاں جو ہیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے پہلا کام ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے، جب ہم نے دعا کر لی، جب ہم نے اپنی نمازوں کی اصلاح کری، جب ہم نے قرآن اور حدیث سے ایک طریقہ کار سمجھ لیا کہ رشتے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے اور ویکنس کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنے اسپاؤز کے اٹیچمنٹ سٹائل کو اسیس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا کیا اٹیچمنٹ سٹائل ہے اور اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے۔ جب ہم نے ایک دفعہ اٹیچمنٹ سٹائل دیکھ لیے تو اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اٹیچمنٹ سٹائل ہوگا اس کا جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، اور بڑے خاص طریقے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہماری ایموشنل نیڈز، ہمارے اسٹریس، ہماری انٹیمیسی
اس پہ اثر ہوتا ہے، اور پھر ہم کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، ہم کنیکٹ کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے اس ریلیشن شپ کے چیلنج کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں۔ جیسے اگر ایک شخص سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل کا ہے اور جو دوسرا پارٹنر ہے وہ اینکشیس اٹیچمنٹ سٹائل کا ہے، تو کیا ہوگا؟ جو سیکیور والا پارٹنر ہوتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ تو سیکیور ہے، اس کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جب اس کو مشکل نہیں ہے تو وہ پھر جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے رہتا ہے۔ اچھا، اور جو دوسرا پارٹنر ہوتا ہے، جو اینکشیس پارٹنر ہوتا ہے، وہ تو سیکیور پارٹنر کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ اس کو ہر وقت اس کی اٹینشن چاہیے، اور وہ کلنگی ہوتا ہے، اور کبھی وہ روتا دھوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو سیکیور پارٹنر ہوتا ہے وہ اوور ویلم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پزلڈ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ڈائنامکس کیسے بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم پھر فضول باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر سیکیور پارٹنر ہوتا ہے اور وہ کسی اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل سے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل والے شخص سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ جو سیکیور پارٹنر ہے اس کو تو ایک ہیلدی انٹیمیسی چاہیے، ہیلدی ریلیشن شپ چاہیے، لیکن جو اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل والا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ ایموشنلی ڈسٹنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے، withdrawn رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو سیکیور پارٹنر ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آ کے بتاتا ہے مجھے کہ جی میرا تو چائلڈہڈ بھی بہت اچھا تھا، میرے اماں ابا بہت خیال رکھنے والے تھے، ہم نے بہت اچھا وقت ہمیشہ گزارا، لیکن اب جہاں میری شادی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں تو سخت کنفیوز ہوں، میں نے تو کبھی یہ ماحول نہیں دیکھا تھا، میں نے تو کبھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو نہیں اپنے سامنے کبھی بھی ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی کیسے ڈائنامکس جو ہیں ایک دم سے ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ایک اور سینیری بھی ہم دیکھ لیں کہ جو اینکشیس سٹائل والا انسان ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ والے انسان سے، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ وہی پش اینڈ پل ڈائنامکس کا سائیکل شروع ہو جائے گا۔ یعنی جو اینکشیس انسان ہے اس کی خواہش کیا ہوگی کہ ہم بہت قریب رہیں اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کو اپنی ایموشنل نیڈز بتاتے رہیں، لیکن جو اوائڈنٹ پارٹنر ہوگا وہ کہے گا مجھے اسپیس چاہیے، میرے سے کوئی دور ہے تھوڑا سا۔ اب اس کی وجہ سے جو اینکشیس پارٹنر ہوگا اس کو لگے گا کہ مجھے تو کوئی ابینڈن کر رہا ہے، میرا تو خیال نہیں رکھا جا رہا، پتہ نہیں اس کی لائف میں کوئی اور ہے، پتہ نہیں میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ اور جو اوائڈنٹ والا پارٹنر ہے وہ تنگ ہو رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے، اور اسی طرح ان کے نا سائیکلز چلیں گے کبھی۔ اور یہ زیادہ تر اپنی زندگی میں اور اپنے ریلیشن شپ میں اینکشیس اوائڈنٹ ٹریپ کے اندر رہیں گے، ہر وقت یہ پریشان رہیں گے اور بکھلائے رہیں گے، اور ان سے چیزیں جو ہیں وہ مینج نہیں ہوں گی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اٹیچمنٹ سٹائلز ہیں نا، وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کے کمیونیکیشن، وہ کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو اینکشیس پارٹنر ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، اس کو کانسٹنٹ کمیونیکیشن چاہیے، کانسٹنٹ کمیونیکیشن چاہیے، اس کو کانسٹنٹ ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے۔ جو اوائڈنٹ پارٹنر ہے، اور وہ کیا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اسپیس دے رہا ہے نا تو یہ میرا پارٹنر بہت اچھا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ مجھے کوئی ایکٹ آف سروس دے رہا ہے، یعنی میرے کام کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہسبینڈز کو ہم ایسا دیکھتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات کو ویسے بھی جذبات کے اظہار کی کوئی اتنی اسپیس نہیں نا ملتی بچپن سے جوانی تک، تو وہ کئی دفعہ ایسے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ تو کر دیا، میں نے وہ تو کر دیا، اور وہ اپنے لیے بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ایکشن کر دیا ہے تو دیٹ شوز ریسپیکٹ، دیٹ شوز کہ جی میں دوسرے انسان کا خیال رکھتا ہوں۔ لیکن کیونکہ میں اوائڈنٹ سٹائل والا ہوں تو مجھے ایک اپنی انڈیپینڈنس چاہیے، ایک سیلف سفیشنسی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت ایک کھچڑی سی پکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرا جو ساتھی ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا، مجھے ویلیو نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر اسی طرح جب ان میں جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی دو افراد اتنے کلوز ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، لگاتار ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس میں ہر وقت چیلنجز ہیں، کبھی بچوں کا، کبھی دونوں کی فیملیز کا، کبھی ان کے آپس کی پرسنالٹیز کے کلیش کا، تو کانفلکٹس بھی ہر وقت ہوں گے، کسی نہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ وہ ہینڈل کر ہی رہے ہیں۔ تو اب اگر وہ اپنے اس پورے سٹائل کو نہیں سمجھتے تو اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے سیکیور انڈیویجول جو ہے
وہ کسی بھی کانفلکٹ کو کس طرح سے اپروچ کرتا ہے. وہ اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہے, حل کرنا چاہتا ہے. وہ پرابلم سے بات نہیں کرنا چاہتا, وہ سولوشنز پہ بات کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح وہ جو ہے وہ ہیلدی کمپرومائز بھی کر سکتا ہے. اچھا, جو اینکشیس انڈیویجول ہوگا وہ تو بہت ڈرتا ہے کانفلکٹ سے, اور وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, وہ ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اور اگر کبھی وہ ٹریپ ہو جائے اور اس کو اپنے کسی مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے تو وہ اوورلی ایموشنل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو اوائڈنٹ نیچر کا انسان ہوتا ہے وہ تو شٹ ڈاؤن کر جاتا ہے, وہ ودرا کر جاتا ہے کانفلکٹ سے, اور اس کو نا ایک تھریٹ سا لگتا ہے اس کی اٹانومی کا کہ بھی میں نے نہیں اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور یہ تمہارا ہی مسئلہ ہے, تم خود ہی دیکھو. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بیلنسڈ ریلیشن شپ کی طرف جائیں. یعنی دونوں جو ساتھی ہیں, پارٹنرز ہیں, وہ ایک دوسرے کی عزت کریں, دونوں یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے کلوزنس کو کیسے انشور کرنا ہے اپنے ریلیشن شپ میں. اسی طرح ہم نے انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے, وہ ایک دوسرے کے سٹائل کو کیسے پہچانیں گے, ایمپتھی خیر خواہی کا جذبہ کیسے لائیں گے. انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگز کو کم کرنا ہے. انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ کون سی اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہے جس سے اپنے مسائل کو وہ حل کریں. اور انشاءاللہ اس پورے سفر میں آپ کو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سکھاؤں گی. آج کے دن میں اگر آپ کو صرف اٹیچمنٹ سٹائل اور ان کو مینج کرنا آ گیا تو سمجھیں کہ آپ بہت بڑا ایک مائل سٹون اچیو کر لیں گے. تو پھر پاتھ کیا ہوگا, کیسے ہم سیکیور اٹیچمنٹ کی طرف جائیں, کیونکہ ہم سب کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اسٹیبلٹی ان دا ریلیشن شپ لے کر آنی ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم نے نرچر کرنا ہے کہ سیکیورٹی ہمارے ریلیشن شپ میں آئے. دیکھیں, جو بچپن تھا نا, جیسا بھی تھا گزر گیا. ہم یہ کہہ کے اپنی ساری زندگی اس طرح نہیں لے کے چل سکتے کہ جی میرے تو والدین ایسے تھے, یا میرے کیئر گیورز ایسے تھے, یا میں تو اینکشس انسان ہوں, یا میں تو اوائڈنٹ انسان ہوں. نہیں, آپ جو بھی ہیں اب اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے وہ چیزیں سیکھنی ہیں, وہ طریقے سیکھنے ہیں جس سے میں اپنے آپ کو سیکیور اٹیچمنٹ والا انسان بناؤں, اور اس سے میں نے اپنے ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن کو گرو کروانا ہے. اور وہ کیسے ہوگی, کیا ٹارگیٹس, یا کیا ٹارگیٹ آپ سیٹ کریں گے, یا کیا ایسپیکٹس آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں نظر آئیں گے جہاں گروتھ ہوگی. ایک تو یہ کہ سیفٹی ہو ریلیشن شپ میں, اس کے ساتھ ساتھ ایموشنلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہوں بات کرنے میں, اور میوچل رسپیکٹ بہت زیادہ ہو, بہت اچھے طریقے سے ہم بات کریں. اسی طرح جو ریلیشن شپ ہے اس میں ریزیلینس ہو. یعنی اگر ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ بھی آیا, کبھی ایک گرا, کبھی دوسرا گرا, کبھی دونوں گر گئے, پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں, دوبارہ رائز کریں, اور ہمارا ریلیشن شپ وہ محبت والا ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ہم ایک دوسرے کا لباس بن کر رہے ہیں. تو اب اس میں کیا کرنا ہوگا, سب سے پہلے نا سیلف اویئرنیس پہ جانا ہوگا. اس میں آپ کیا کیا کام کریں گے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یعنی سیلف اویئرنیس میں بیسیکلی آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے, اور آپ نے اپنے لیے یہ ولنگنیس رکھنی ہے کہ مجھے گرو کرنا ہے. مجھے جو بھی میرا لرننگ سٹائل ہے میں نے اس میں گرو کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا, یعنی اگر اس سیشن میں ہسبینڈ وائف دونوں بیٹھے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں, تم نے سن لیا, تم نے سن لیا, تم نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک. یا کبھی کبھی ہم اپنے اسپاؤس کو بھیج کے کہیں, دیکھا یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اب آپ ٹھیک ہو جائیں. یا شوہر بیوی کو کہہ رہے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر یہ سب سے پہلے کام کرنا ہوگا. تو اس میں آئے گا سیلف ریفلیکشن, یعنی ہم اپنے ریلیشن شپ سٹائل کو ایکسپلور کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایموشنل رسپانسز کو دیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ اس رشتے میں میرے ٹریگرز کیا کیا ہیں, کن باتوں پہ میں بہت زیادہ چارج ہو جاتی ہوں. پھر ہم دوسرے لیول پہ جاتے ہیں, ہم نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا ہے کہ مجھے اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا ہے, مجھے اپنی ضروریات بتانی آتی ہوں, جو میرے فیئرز ہیں, جو میری ڈیزائرز ہیں, اور میں نے بتانے کا طریقہ وہ رکھنا ہے جو کہ نان تھریٹنگ ہو. یہی نہیں ہے کہ میں وہاں پہ لڑائی جھگڑا کروں, اور وہاں پہ میں ٹونٹ کروں, اور ہڈن طریقے سے ایسی بات کروں کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو ویسے ہی غصہ آ جائے, وہ بھڑک پڑے. پھر یہ کہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے جس میں ہم ایک ایکشن پلان بناتے ہیں, جس میں ہم ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ رسپانسو ہو جاتے ہیں, کہ میں نے اپنی پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے اب اپنے جو پارٹنر ہیں اس کی ایموشنل نیڈس کو کیسے میں نے پورا کرنا ہے, اور کیسے ری ایشورنس دینی ہے اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اٹیچمنٹ سٹائل کو سمجھتے ہوئے کیسے میں نے اپنے لیے بھی اسپیس کریٹ کرنی ہے.
یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی رشتے میں اتنا زیادہ کسی کو دے رہے ہیں کہ ہماری اپنی بیٹری ڈرین ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ رہے. اور اس میں پھر جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں سفر میں نا، تو پھر ہم اگلے اسٹیپ پہ آتے ہیں جس میں ہم اپنے لیے کوئی جوائنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس میں ہمارے اندر کلوزنس ہو اور ہمارے اندر ٹیم ورک بھی آئے. آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد بھی، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ بہت ساری ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں نا، گھومنے کی، پھرنے کی، کھانے کی، پینے کی، بچوں کے لیے وہ کوئی ٹارگیٹس اکٹھے مل کے سیٹ کرتے ہیں، وہ بہت ہیلدی طریقے سے اپنے ریلیشن شپ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کو پھر اس کام میں مزہ بھی بہت آتا ہے. تو آپ اپنی اٹیچمنٹ سٹائل کی میپنگ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے گوگل کریں اور ڈفرینٹ اٹیچمنٹ سٹائلز کے بارے میں پڑھیں. پھر اسی طرح سے آپ جو ہے اپنا اٹیچمنٹ سٹائل کو گیس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ آن لائن جا کر نا اگر یہ بھی لکھ لیں کہ اٹیچمنٹ سٹائل کی جو آپ کے پاس کوئی کویسچنیئرز ہوتے ہیں آن لائن، فری آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کویسچنیئرز، آپ ان کو فل کر سکتے ہیں. ان کو فل کر کے آپ دیکھیں کہ میرا اٹیچمنٹ سٹائل کیا بن رہا ہے. اور اگر آپ کے اسپاؤس بھی اس معاملے میں ایکٹیو ہیں تو آپ ان کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل کیسا ہے. پھر آپ دونوں جو بھی آپ کے ریزلٹس آتے ہیں وہ کمپیئر کر سکتے ہیں، اور جو جو چیزیں دیکھیں ایز اے سرپرائز آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور فرض کریں اگر آپ اپنے اسپاؤس سے نہیں بھی ڈسکس کر سکتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جو اٹیچمنٹ سٹائل ہے وہ میرا اچھا ہے، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کو ابھی ایسا ہے، اور ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں کسی نے اس میں ایک شیئر بھی کیا لنک، جیسے quiz.attachmentproject.com. یہاں پہ اٹیچمنٹ سٹائلز کے لیے کوئزز آپ کو مل جائیں گے. آپ ان کو آنیسٹی سے ریزالو کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کو نا اپنا سٹائل بھی پتہ چلے گا، اور آپ اپنے اسپاؤس کو بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کام کر لیں تو اب آپ نے کچھ ریفلیکشن کرنی ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دونوں پارٹنرز ہیں ان کا جو اٹیچمنٹ سٹائل ہے وہ آپ کے تھاٹس، آپ کی فیلنگز اور آپ کے بیہیویئرز پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. اور آپ یہ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پارٹنر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے کیسے فرق پڑتا ہے. تو ہر دن آپ کسی نہ کسی مومنٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن میں میں نے کہاں کہاں میرے دل نے کنیکشن محسوس کیا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، آج کے دن میں کہاں کہاں کانفلکٹ ہمارا ہو گیا. اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مائنڈ میں جب کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو کیسی سٹوریز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو میں نے کیسے مینج کرنا ہے. پھر یہ کہ یعنی کہ میرے پارٹنر جو ہیں وہ جب میرے سامنے آتے ہیں تو میری فیلنگز کیسی ہوتی ہیں. اور اگر اگین آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس سے شیئر کر سکتے ہیں، تو آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی آنیسٹی اور ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ باتیں شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے نا اصل کام جو کرنا ہے کہ وہ جو اٹیچمنٹ سٹائل کی وجہ سے گیپ ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں نیت ہماری کیا ہوگی؟ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک ذمہ داری دی ہے کہ اس ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. دوسرا، ہم نے بہت یعنی کوئی با مقصد اور پرپزفل طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ سپرفیشل طریقے سے جو ڈراموں میں چل رہا ہے، فلموں میں چل رہا ہے، اور لوگ ہمیں فوراً بتاتے ہیں فلاں میں تمہاری جگہ ہوتی میں تو کبھی نہ رہتی، اور میں ایسے کرتی اور میں ایسے نہ کرتی، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے نا اللہ کی خاطر کرنا ہے. اور دیکھیں ایک رسپانسبل رول ہے اب ہمارے پاس. یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے ایشو بنانے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مسئلوں کو دیر اینڈ دیر اچھی طرح سے ریزالو کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. سو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ڈفرینٹ اٹیچمنٹ سٹائلز ہیں ان میں ہارمنی لانی ہے، اور جو ڈسکارڈ ہے نا اس کو کم کرتے چلے جانا ہے. اور جتنا زیادہ ہم سیکیورٹی کی طرف ان ریلیشن شپ کو لے کے جاتے ہیں اتنی زیادہ بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک دوسرے کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ کروشل ہوتا ہے. اور گول یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا پارٹنر چینج ہو جائے، گول یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پارٹنر کے کمیونیکیشن سٹائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے میں نے اپنے کمیونیکیشن سٹائل میں کیا تبدیلی لانی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ گرو کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچے نا کہ دونوں پارٹنرز یہ بات سوچ رہے ہیں،
دونوں افراد یہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے ریلیشن شپ میں بہتری آنا شروع ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے کس طرح کی ہارمنی جو ہے وہ کریٹ ہوگی۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کوچنگ کے لیے آتا ہے یا کپل کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے تو وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی شوہر چاہتا ہے میری بیوی کو ٹھیک کر دیا جائے، بیوی چاہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دیا جائے، جبکہ یہ کام نہیں ہوتا، یعنی اور پلس یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ٹھیک نہیں ہونا چاہتا ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے، ہم اسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں جو آ کے کہتا ہے کہ جی یہاں پہ میری لائف میں ایک پرابلم آ رہا ہے اسپاؤس کی طرف سے یا کسی بھی اور فیملی ممبر کی طرف سے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پلیز مجھے گائیڈ کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا، اور ظاہر ہے وہیں سے پھر اس کا سلوشن نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو کیا اسٹریٹجیز ہمارے پاس ہوں گی جس سے ہم اس گیپ کو برج اپ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اچھی کمیونیکیشن بلڈ کرنی پڑے گی۔ اپنی جب ہم آپس میں ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا تو ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی کنورسیشن کرنی ہوگی جس میں ہمیں اچھے طریقے سے اپنی نیڈس بتانی آئیں، اپنی پریفرنسز دینی آئیں، اپنے کوئی کنسرن شو کرنے آئیں، اور جب ہم یہ اپنی ساری فیلنگس اپنے اسپاؤس کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہم ججمنٹل نہ ہوں۔ سب سے پہلے ہم خود ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہی وائب اگلے انسان تک جاتی ہے اور پھر اس کا ہماری بات سننے کو دل نہیں چاہتا۔ پھر یہ کہ ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میرا اسپاؤس ایسا کیوں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمپتھی کو درمیان میں لے آتے ہیں نا اور اپنی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کے سٹائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے طریقہ سیکھتے ہیں کہ یہ بات میں نے منوانی کیسے ہے، یہ بات میں نے کرنی کیسے ہے، تو آٹومیٹیکلی دوسرا انسان جو ہے نا وہ کمپلائنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ میں بہت کامنلی بولتی ہوتی ہوں، گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا سیکھیں۔ جب ہم بہت زیادہ مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہم انگلیاں ٹیڑھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں نے انگلیاں بالکل سیدھی رکھنی ہے لیکن مزیدار طریقے سے گھی پورا نکل آئے۔ تو کوچنگ ہم اسی لیے پھر لیتے ہیں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی اس انا کو توڑتے ہوئے یا اپنی اس مزری جو ہے، اس دلدل میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ختم کرتے ہوئے ہاؤ ڈو آئی رائز ابو مائی پرابلمس اینڈ انڈرسٹینڈ کہ مجھے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرنے کے بجائے بڑی اسمارٹلی اس کام کو کیسے کروانا ہے۔ پھر شیئرڈ انٹرسٹ جہاں پہ بھی ہوں گے اس سے بہت فائدہ ہوگا، یعنی اگر فرض کریں آپ کوئی کام اپنی شادی شدہ زندگی میں چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس کرے اور آپ کے اسپاؤس اس کے 100% خلاف ہیں، اور اگر آپ اڑی ہوئی ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کی زندگی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ ڈھونڈیں گے کامن گراؤنڈز والے کام، وہ کون سے ایسے کام ہیں جس میں وہ بھی راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، وہ بھی خوش ہیں میں بھی خوش ہوں، وہاں سے آپ اپنی جیلنگ شروع کرتے ہیں، ریلیشن شپ میں سیٹسفیکشن لے کر آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس دائرے کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہیلدی باؤنڈریز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، جب بھی ہم باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ریلیشن شپ میں باؤنڈری سیٹنگ ہونی چاہیے، تو بہت سے جو دینی سوچ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں او ہو یہ تو جی آپ انگریزوں کی ٹرمینالوجی بتا رہی ہیں، دیکھا اسی لیے تو ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور نہیں 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 کوئی باؤنڈری نہیں ہونی چاہیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لیکن دیکھیں، لباس بھی جب کہا گیا تو لباس کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے نا، لباس پہننے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور لباس کئی دفعہ تنگ بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کو بہت کمفرٹ بھی دیتے ہیں، تو لباس کی بھی تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں نا۔ تو اسی طرح باؤنڈری سیٹنگ جو ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں تو ایک اچھی سی باؤنڈری جب بناتے ہیں تو آپ کمفرٹیبلی رہتے ہیں، سیفٹی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے باؤنڈری نہیں سیٹ کی گھر کے اندر تو آپ کو وہاں بھی مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں، چور ڈاکو ہر شخص آ کر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہم نے ایسی کلیئر باؤنڈریز بنانی ہوتی ہیں جس میں آپ کا کمفرٹ لیول ہو، دوسرے انسان کی بھی رسپیکٹ ہو، تاکہ اس کا بھی کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جائے، یعنی آپ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکیں لیکن دونوں کو پتا ہو کہ بھئی یہ بات میں نے نہیں بولنی دوسرے کو، اس سے آگے میں نے نہیں بڑھنا، اور اس سے کیا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی وہ ریلیشن شپ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے لیے پروفیشنل ہیلپ ہوتی ہے، پھر آپ پروفیشنل جو پیڈ ہیلپ ہوتی ہے وہ لے کر اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو سیکیور بیس، اور سیکیور بیس میں یاد رکھنا ہے ٹرسٹ ہوگا، رسپیکٹ ہوگی اور میوچول سپورٹ جو ہے ہوگا، اور یہ الاؤ کرتی ہے جو سیکیور بیس ہوتی ہے کہ دونوں جو پارٹنرز ہیں وہ اوتھینٹک ہو، ان کو ہر وقت پریٹینڈ نہ کرنا پڑے کہ جی مجھے بیوی کے سامنے ایسا بننا ہے، مجھے شوہر کے سامنے ایسا بننا ہے،
وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، وہ ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہوں اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہوں اور دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوں کہ ویئر ہی اور شی از کمنگ فرام. اور پھر جب وہ اکیلے ہوں یا کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. اور جب وہ ایموشنل بانڈ میں ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بھی بہت خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوں. اب یہ کتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں لیکن کیونکہ ہم اٹیچمنٹ سٹائل ہی نہیں سمجھتے تو ہم اس کو اسٹیبلش ہی نہیں کر پاتے. ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ بھی ہمارے گھر میں تو جی بہت خوشیاں تھیں اور ایسے تھا اور اسٹیبل انوائرمنٹ تھا. ان کے تو اماں ابا عجیب تھے، انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیسے پالا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ان کا اینکشیس یا اوائڈنٹ سٹائل ہے تو وہاں پہ میں نے ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا. اس کے لیے آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کا آپس میں اتنا کوآپریشن ہے تو آپ رول پلے کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ رول پلے کر لیں کہ اچھا میرا مثلاً اگر اینکشس سٹائل ہے اور میرے اسپاؤس کا سیکیور ہے تو اچھا یہ ڈائنامکس ہیں، پوری لسٹیں بنائیں اور پھر کوئی سینیریو لے کر آئیں اور رول پلے کر کے دیکھیں کہ اس سے کیسے جو ہے نا مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے کس طرح نہیں کرنی. ایون اگر آپ ڈائلاگس کی شکل میں لکھ لیں کہ اگر مجھے یہ چیز چاہیے میں نے یا یہ سینیریو ہے میں نے اپنے اسپاؤس سے بات کی ان کا یہ جواب آیا پھر اس کے جواب میں کیا کہوں گی. اچھا کیا پاسبلٹی ہے نوئنگ مائی اسپاؤس کہ اس سے آگے کا وہ کیا جواب دیں گے. آپ لکھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ آپ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سینیریو اور خراب ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دماغ کو نا سمجھ آنی شروع ہو جائے گی او ہو یہ غلطی نہیں کرنی، یہاں یہ نہیں بولنا، یہاں چپ رہنا ہے، نہیں یہاں چپ نہیں رہنا، یہاں پہ یہ بات بول دینی ہے. تو اس سے آپ اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کے مطابق ایک ایڈجسٹمنٹ پلان بناتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اپنی نیڈس کو اسپاٹ لائٹ میں لانا ہے. آپ اسٹریٹجیز لکھتے ہیں کہ میں نے کیسے ٹیم ورک بلڈ کرنا ہے جس میں میں اپنی نیڈ بھی بتا سکوں اور دوسرا انسان کو سمجھ بھی سکے. آپ اپنے لیے کوئی بڑے کلیئر اچھے گول سیٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی میرے پاس جب کوچنگ کے لیے کوئی ہو اور میں ان کو کوئی ٹیکنیک بتاؤں تو ایک دم ڈر جاتی ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی کبھی اپنے اسپاؤس کو کچھ بھی نہیں کہا اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں جا کر اگر وہ آئندہ ایسی بات بولیں تو میں نے بتا دوں کہ دیکھیں آپ مجھے اس طرح ہرٹ کر رہے ہیں وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ پیار سے بات کریں نا، آپ ٹیم ورک کے ساتھ بات کریں. اب آپ کا گول جب یہ ہوگا کہ میں نے ان کی انسلٹ نہیں کرنی، میں نے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ رویہ درست نہیں ہے نا، اس طرح نہیں کسی سے بھی بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات پہ لے آؤں کہ آپ میرے سے ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں اور اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر تو میں نہیں آپ کے ساتھ رہوں گی. تو وہ کہیں گے جاؤ چلی جاؤ. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں طریقہ صحیح ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان اس طرح کے تھریٹ کی طرف نہ جائے بلکہ اس کو یہ لگے کہ آپ تو ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، آپ تو رشتے کو نبھانا چاہ رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس ضرور کوئی چیک ان پوائنٹس ہوں کہ کہاں پر ہم نے اگر فرض کریں ابھی پوری بات نہیں کی تو آئندہ اندر اسی ریلیشن شپ میں واپس آ کر اس بات کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کیسے میں نے بات بولنی ہے. سو بہت سارے ایسے کام ہیں کرنے والے جو ہم کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنے اٹیچمنٹ سٹائل پہ بھی نظر رکھیں، اپنے اسپاؤس کے اٹیچمنٹ سٹائل پہ نظر رکھیں اور اس اٹیچمنٹ کے جو رول کو جو ریلیشن شپ میں اس کو سمجھیں. جیسے کچھ مومنٹس آف گریٹیٹیوڈ ہوں جب مجھے پتا ہو کہ میں نے اپنے اسپاؤس کو کن چیزوں پہ ضرور جینوئنلی اپریشیٹ کر لینا ہے. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کی 4 چیزوں پہ اتنے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے ہم ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کام نہیں کہتے. تو میں یہ چاہوں گی کہ اس پورے ویک میں آپ نظر رکھیں کہ آپ کے اسپاؤس نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ واقعی ٹچڈ ہوئے ہیں. تو ضرور ان کی تعریف کریں اس پہ اور ان کو کہیں کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی اور مجھے یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی جو آپ نے میرے لیے کی. پھر اسی طرح ونس اے ویک کوئی نہ کوئی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے جس میں ہم ہارٹ ٹو ہارٹ گپ شپ لگائیں، باتیں کریں. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کبھی کوئی جوانی کی بات، بچپن کی بات، شادی کے شروع کی بات. ہم تو 15 سال بعد اگر کوئی پرانی بات یاد کریں تو اس پہ بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس وقت فلاں کے سامنے مجھے یہ کیوں کہہ دیا تھا، یا شوہر کہہ دیتے ہیں تم شروع سے ہی ایسی ہو نکمی. تو چلو جی پھر لڑائی شروع ہوگی. تو ہم نے لڑائی نہیں کرنی نا، ہم نے تو اس ریلیشن شپ کو بہترین بنانا ہے، پیارا بنانا ہے. اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ہم کام ایسے کریں جس میں ہم آپس میں ہنس رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور ہمیں لگے کہ ہمارا نا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں بچے بیٹھ جاتے ہیں نا کوئی گیم کھیلنے. اچھا وہ بچے کھیل رہے ہیں جیسے کوئی اسکریبل کھیل رہے ہیں یا اونو کھیل رہے ہیں، کوئی اور ایسی گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کو بھی وہ ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی جیلنگ محسوس ہوتی ہے. یا پکنک باسکٹ بنا کر آپ کہیں کوئی کام کر رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، آپ گروسری اگر اکٹھی کرنے کے شوقین ہیں، آپ جا رہے ہیں تو اسی میں آپ کی جیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے.
تو آپ جو ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم کو کرنا شروع کر دیں۔ پھر یہ کہ میموری لین میں جایا کریں کہ وہ جب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو ہم اکثر دکھ بھری داستانیں دیکھتے ہیں اپنی کہ آہے میری زندگی کتنی خراب تھی، لیکن آپ کیا کریں کہ اگر پیچھے کی طرف جائیں تو اچھی چیزیں جو ہیں ان کو بھی دیکھا کریں اور آگے کے لیے بھی امید رکھیں اپنی کہ جی آگے کیا کچھ بہترین جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو بس یہی بات ہے کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ میں خوشی ڈالنی ہے اور سینس آف سیکیورٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھانی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ٹاسک کرنے والا اور اگر آپ میں سے کوئی میرڈ نہیں ہے اور یہ ٹاک سن رہا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کو دیکھیں اور اگر سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل ہے تو اس میں سکلز شامل کریں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایسا اسپاؤس ملے ایسا ساتھی ملے جو سیکیور ہو سکتا ہے وہ اینکشس سٹائل والا ہو اوائڈنٹ سٹائل والا ہو تو آپ کو پتا ہو ابھی بھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے آپ کے فرینڈز ہوں گے آپ کے اور رشتے دار ہوں گے یا وہ اینکشس یا اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل والے یا ڈس آرگنائز والے سٹائل والے ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ ان سے اچھی طرح ڈیل کر لیتے ہیں کیا آپ کو ان کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں کیا آپ اچھا ٹیم ورک ریلیشن شپ بلڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے زندگی میں بھی جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی نہیں تو اپنے سٹائل کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ یہ ڈفرنٹ طریقے سے لوگوں سے ڈیلنگز اپنی ٹھیک کریں یہ سیکھیں کہ میں نے آگے اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور کیسے اس ریلیشن شپ میں اپنی گروتھ لے کر آنی ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ اپنی گروتھ کی طرف کام کریں گے اتنا زیادہ جب شادی ہوگی نا تو آپ کے لیے بہت سے مسئلوں کو ہینڈل کرنا ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا ہم کپڑوں میں اور پارٹیز میں اور کتنے ایونٹس ہیں اور ان کی تھیمز کیا ہیں ان میں اتنا انویسٹ کرتے ہیں لیکن اپنی گروتھ اور اپنی لرننگ میں نہیں کرتے تو اپنے آپ کو اسکلفل بنائیں جتنے سافٹ اسکل زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی نیکسٹ ویک ہم جو بات کریں گے ہم ایموشنز کی بات کریں گے کہ ایموشنل انٹیمیسی ایموشنل کنیکشن کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے وہ جب اسٹرانگ ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہی بات ہے کہ ایک سٹیپ ہم اس سے پھر آگے چلے جائیں گے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم ڈاکٹر کنول آپ کے اسپیشل وقت کے لیے اور اتنے بہترین طور میں ڈیٹیل میں پیشنس کے ساتھ آنسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں اور آپ کی لائف میں مزید خیر اور برکتیں عطا کریں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور تمام آڈینس کا بھی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ہمیں بہت ساری دعائیں بھی کرنی ہے اپنی شادی کو بہترین کرنے کے لیے انشاءاللہ بالخیر کنیکٹڈ رہیے مزید لوگوں کو بھی شامل کیجیے اور جو کچھ بھی سیکھا ہے کوشش کریں اس کو اپلائی کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ اینڈ اپ کرتے ہیں سیشن کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بارک اللہ فیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ